نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی تنہائی یکتائی وحدانیت بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر آج جمعہ کے موقع پر آنے کی توفیق عنایت فرمائی اور درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی خطبات میں ہم توحید اور شرک کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا گزشتہ جمعہ کے اندر کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے جب جانور اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی رضامندی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ
اللہ کے نام پر ذبح کرنا عبادت ہے، اور عبادت میں جب کسی دوسرے کو شریک کر دیا جائے تو وہ شرک ہے۔ کتاب التوحید کے حوالے سے دوسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے مقام پر جانور کو ذبح کرنا کہ جس مقام پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو تو وہ بھی شرک ہے۔ یعنی ایسے مقامات جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہو، اس مقام پر کسی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے حوالے سے، لا تکن فیہ ابدا، جو آیت یہاں پر شیخ محمد بن عبد الوہاب نے دلیل کے طور پر بیان کی ہے، اور اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو وہاں پر اس مقام پر مسلمان کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آیت کا جو مدعا ہے وہ بہرحال مختلف ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تکن فیہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی جگہ پر ہرگز کھڑے نہ ہوں، یا آپ اس جگہ پر کھڑے نہ ہوں۔ یہ کون سی جگہ ہے جس سے اللہ تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر رہا ہے کہ آپ اس جگہ پر کھڑے نہ ہوں؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، بلکہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، اس مسجد میں نماز پڑھیں، قیام کریں، جس کی بنیاد تقوی کے اوپر پہلے دن سے رکھی گئی ہو۔ تو معلوم ہوا کسی مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس جگہ ہرگز کھڑے نہ ہو، بلکہ آپ ایسی مسجد میں کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور پہلے دن سے ہی، جس دن سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے، تو یہ اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ تو آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں، عبادت کریں اور قیام کریں۔ احق ان تقوم فی، اور یہ مسجدیں زیادہ حق رکھتی ہیں کہ تم وہاں جا کر قیام کریں، نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، جن کے نزدیک طہارت محبوب چیز ہے، جو پاک و صاف ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی پسند کرتے ہیں۔ ایسی مسجد میں آپ جائیں جہاں پر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو بدنی جسمانی اعتبار سے ہر غلاظت سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، اور باطنی غلاظت شرک و کفر ہے، خرافات و بدعات ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، اور اسی طریقے سے غیبت ہے، حسد ہے۔ ان تمام چیزوں سے وہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ مطہرین کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اس جگہ کھڑے نہ ہوں اور ایسی مسجد پر میں کھڑے ہوں جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں، اور وہ لوگ اس میں جو ہے طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ مسئلہ ایسی مسجد کا ہے کہ جسے مسجد درار کے نام سے جانا جاتا ہے کہ آپ مسجد زرار میں قیام نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری سال 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اس کی تیاری فرما رہے تھے۔ منافقین میں ایک مسجد تعمیر کی، اور وہ مسجد اس مقصد سے بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف مل کر کے سازشیں کی جائیں، مسلمانوں میں دوریاں پیدا کی جائیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا ایک ایسا مرکز بنے گا جہاں سے جو بھی فساد ہے، فتنہ ہے، اس کے بارے میں ہماری پلاننگ ہوگی۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی ابتدا کریں، اس کا آغاز کریں، اور اسی لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ابو عامر راہب اس نام سے ایک شخص تھا جو مدینہ کے اندر کافی زیادہ قابل عزت انسان تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس سے پہلے یہ جو عامر نامی شخص تھا، عامر راہب، اس کی کافی زیادہ لوگ عزت کرتے تھے، اور یہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ بظاہر تو مسلمان تھا، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کے دل میں کفر تھا، اور ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو منافقین کی بہت پہلے سے ہی یہ سازش تھی کہ وہ خفیہ طور پر، انڈر گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، اپنی ملاقات کرتے تھے، میٹنگز کرتے تھے کہ ہم کس طریقے سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس کو روکیں اور اس کو ناکامیاب بنائیں۔ تو جیسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مراکز اور ایسی جگہوں کا علم ہوتا گیا، آپ علیہ السلام نے ان گھروں کو اور ان کے ان مراکز کو نیست و نابود کر دیا۔ اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم مسجد کے نام پر ایک مرکز بنائیں گے، مسجد کے نام پر مرکز بنائیں گے، اور وہاں مل کر کے ہم سارے منافقین اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، اور اس کو ناکام کرنے کی جی توڑ کوشش اور محنت کریں گے۔ اور اس کی تائید لینے کے لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ آئیں اور آپ ہی اس کا آغاز کریں۔ جب آپ اگر اس مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھ لیں گے تو مسلمانوں کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑ جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود گئے ہیں تو یہ مسجد ہے، اور وہیں سے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنگ تبوک سے واپس آنے کے بعد اس مسجد کے اندر میں انشاءاللہ آؤں گا۔ لیکن جیسے آپ علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ کیا آیت ہے؟ کہ آپ ہرگز اس جگہ کھڑے نہ ہوں، اور آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ وہ متقین لوگ ہیں جنہوں نے مسجد تعمیر کی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام پر ظاہر کر دیا کہ یہ جو مسجد جس کی دعوت آپ کو دی جا رہی ہے، یہ ایسی مسجد ہے جو مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا یہاں پر بنائے جاتے ہیں،
اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا اور اختلافات پیدا کرنا اور فتنہ فساد جو ہے برپا کرنا، یہ ان لوگوں کا مقصد ہے جہاں پر انہوں نے یہ مرکز تیار کیا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد قباء جو اس مسجد ضرار کے نزدیک میں تھی اس کے اندر گئے اور نماز پڑھی، اور اس مسجد کی کافی زیادہ فضیلت ہے۔ ہجرت سے پہلے یہ مسجد مدینہ کے اندر تعمیر کی گئی ہے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کیا۔ تو جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، احادیث میں یہ ملتا ہے کہ وہ مسجد نبوی ہے، اور بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ وہ مسجد قباء ہے۔ اور بہرحال یہ دونوں مسجدیں کافی زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو مسجد ضرار تھی یہ تقریباً مسجد نبوی سے مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے 2 میل کے موقع یعنی کہ 2 میل دوری کے مقام پر موجود تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ یہ جو مسجد ہے جہاں پر منافقین نے اپنا ایک اڈا بنایا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر سکیں، اس مسجد کو آپ گرا دیں۔ تو بظاہر نام سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ایسی مساجد آج بھی ہو جہاں پر شرک اور بدعت اور خرافات پائی جاتی ہو اور ان کی تعلیم دی جاتی ہو تو اسلام میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مسجد کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت، کہ کیسے مسجد میں جا کر کے ہم تقوی حاصل کر سکیں، اور تقوی ہی وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر مساجدوں کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المساجد انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مساجد ہیں ان کو تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجد تعمیر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور مسجد کی تعمیر سے مراد صرف اس کا سٹرکچر بنانا نہیں ہے، بلکہ مانوی اعتبار سے وہاں جا کر کے نمازیں قائم کرنا ہے۔ تو جو انسان مسجد میں نہیں جاتا ہے اور گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ مسجد ہوتے ہوئے ایک آدمی گھر میں نماز پڑھے یہ اسلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی مسجد ضرار کفرا و تفریقا بین المؤمنین، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کفر کو عام کریں گے۔ ان کا مقصد تقوی اور ایمان نہیں ہے بلکہ کفر اور فساد ہے۔ او تفریقا بین المؤمنین و ارشاد لمن حارب اللہ و رسولہ، اور مسلمانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنا، مسلمانوں کو شک اور شبہ میں مبتلا کرنا اور ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنا، اور ایسے لوگوں کے لیے قیام کا سامان یہ مسجد بنے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں شروع سے ہی۔ وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں
کہ ہم نے یہ جو مسجد بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھلائی چاہتے ہیں، ہم بھلائی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے مسجد کی بنیاد کفر پر رکھی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کر سکے۔ تو ایسی مساجد کو گرانے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احق ان تقوم فی، مسجدیں حق رکھتی ہیں کہ تم وہاں جا کر کے قیام کرو۔ تو مسلمان بھی اس بات کو اچھی طرح یاد رکھے کہ جہاں مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں وہاں جا کر کے باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ یہ مساجد کا حق ہے۔ اور اسی مسئلے سے امام محمد بن عبد الوہاب یہ اخذ کرتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر منافقین فتنہ اور فساد کرنے کی سازش کرتے تھے، وہاں پر جا کر کے نماز پڑھنا بلکہ قیام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس مقام پر جا کر کے قیام کرنا، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں مسلمان اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں۔ تو نقطہ یہی تھا کہ جس مقام پر غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جائے، اس مقام پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے حدیث ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نظر رجل ان ینہر ابلم ببوانا، ایک آدمی نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ بوانا ایک مقام ہے کہ وہاں جا کر کے اس مقام پر ایک جانور کو ذبح کرے گا، ایک اونٹ کو ذبح کرے گا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، فقال هل كان فيه وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کہ کیا جاہلیت کے دور میں وہاں پر کوئی ایسا بت تھا کہ جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ قالوا لا، تو صحابہ نے کہا نہیں، بوانا کے مقام پر کوئی ایسا معبود نہیں تھا کہ جس کی لوگ جاہلیت کے دور میں عبادت کرتے تھے۔ قال، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ، تو کیا سال میں کوئی ایسا میلہ یا کوئی ایسا جشن یا کوئی ایسا بڑا دن منایا جاتا تھا اس مقام پر؟ کیا ان کی عید کے نام پر کوئی وہ جگہ مقرر تھی کہ جہاں پر لوگ جو ہیں جمع ہو کر کے اس دن کو مناتے ہوں؟ قالوا لا، تو لوگوں نے کہا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک فإنہ لا اوفاء لنذر فی معصیت اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی نظر کو پورا کر، تو نے جو نظر مانی ہے کہ میں ایک اونٹ کو بوانا کے مقام پر ذبح کروں گا، تو اپنی اس نظر کو پورا کر اور اللہ کی نافرمانی میں نظر مت کر، اللہ کی نافرمانی میں نظر مت کر۔ لا، اور اس کے بعد ہے وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابن آدم، اور ایسی چیز کی بھی نظر مت کر جو تیرے اختیار میں نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بوانا ایک ایسا مقام تھا کہ جس مقام پر ایک آدمی نے نظر مانی تھی کہ وہ اونٹ کو ذبح کرے گا۔ نظر کا معنی کیا ہے؟ نظر کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے لیے کسی چیز کو لازم کر دے اور اس میں عہد کرے کہ میں یہ کام کروں گا۔ مثلا ایک آدمی یہ نظر مانے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ آئندہ 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا اور باجماعت مسجد میں ادا کروں گا، تو یہ عہد ہے
جو اللہ کے ساتھ ایک انسان کر رہا ہے، اور اس عہد کو، اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوا تو اتنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دینا جو کہ جائز ہو، جو کہ حلال ہو، جو اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، اس کا پورا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو جب اس نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 سوال پوچھے۔ ایک تو یہ کہ کیا اس مقام پر غیر اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی رواج تھا؟ کیا جاہلیت کے دور میں کوئی ایسا بت تھا، کوئی ایسا معبود تھا کہ جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ اگر ہوتا تو پھر وہاں پر اس مقام پر جانور کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا یا اجازت نہیں دی جاتی۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ ایسا مقام جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، اس مقام پر ایک مسلمان کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور ذبح جو ہے یہ عین عبادت ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کیا اس مقام پر لوگ کوئی عید تو نہیں مناتے ہیں یا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا اس مقام پر؟ تو لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی نظر کو پورا کر، اور ایسی نظر کر جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو، جو گناہ والی بات نہیں ہو، اور جو ابن آدم کے اختیار میں ہو، جو تیرے اختیار میں ہو ویسی نظر کر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جو کہ ہمارا آج کا موضوع تھا، کہ جس مقام پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، اس مقام پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نظر جو ہے، نظر کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، کہ جو انسان اللہ کی فرما برداری میں کوئی نظر مانتا ہے، کہ مثال کے طور پہ میں اس مہینے کی 20 تاریخ کو یا جمعرات کو یا پیر کے دن روزہ رکھوں گا، اگر وہ عہد کرتا ہے تو اس کے لیے وہ عہد پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی مثال کے طور پہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی سگریٹ یا تمباکو یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا، تو اس کے لیے اس بات کو پورا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نظر مانی جائے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِي، اور کوئی اگر اللہ کی نافرمانی میں نظر مانتا ہے، وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو سکتی ہے، تو اس گناہ کے کام کے لیے نظر کو ہرگز پورا نہ کیا جائے، کہ یہ گناہ ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو بھی جانور ایک مسلمان ذبح کرے وہ اللہ کے نام پر کرے، اور اسی لیے تعلیم دی جاتی ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کریں، سنت یہ ہے کہ ایک آدمی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے، کہ اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے، اور جس مقام پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہوں، اس مقام پر جانور کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایسی دکان پہ گئے، یہ دیکھنے کو تو نہیں ملتا لیکن کہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جہاں پر جو ہے اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کیا جاتا ہو، اور اسی مقام پر غیر اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کیا جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی غیر مسلم آیا
اور اس نے یہ کہا کہ میں ذبح نہیں کھاتا، میں اپنے حساب سے کروں گا، تو آپ اس کو اگر وہ جگہ دے دیتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے اپنے معبود کے لیے ذبح کرے گا تو وہ اس مقام پر جو ہے دونوں چیزیں جائز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو مقام جس پر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہوں وہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور ہمارے عقیدے کا حال صحیح فرمائے، توحید کو سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔